السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ برادران اسلام اور محترم سامعین اکرام، میں اس پرنور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشن ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اس سرچشمہ رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد سبحانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحائے عرب و بلغاء عرب کو تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پہ نازل کیا، اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ فصحائے عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں کمزوری کا اظہار کیا۔ جب عمرو القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت کو باب کعبہ پر دیکھا تو بخار اٹھا، خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں۔ شہدائیان اسلام، آیا میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عاصی ہے یا نیک بخت ہے یا کاذب یا صادق، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں۔ اگر وہ صحیح ہے تو شخص بھی صحیح ہے، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو شخص بھی بد ہے۔ ایسے جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں اور اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اور قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالیں، اور قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں، تو ہم اس سے پہلے قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے ارفع ہے، قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آئیے اور آگے چلے، قرآن کریم کا دوسرا تعلق ہے لوح محفوظ جو تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ غور کریے، جو عرش کے اوپر ہو، جس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی بلندی میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ و ارفع شے کے لیے اعلیٰ و ارفع مقام تجویز کیا گیا، وہ لوح محفوظ ہے۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمانی دنیا پر اسی رات میں لایا گیا۔ یہاں پر نہ جبرائیل علیہ السلام کو آستہ ہے، یہاں پر نہ اسرائیل علیہ السلام کو آستہ ہے، یہاں پر نہ میکائیل علیہ السلام کو آستہ ہے۔ ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں قل قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک۔ عزیزان ملت، اور آگے چلے، قرآن کریم کا چوتھا تعلق ہے
حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہے، جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن نے رسول کریم کا خطاب دیا، قوت والا عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا کہا، جس کو قرآن نے کہا ذی قوت وعندہ العرش مکین، سب کا مانا ہوا وہاں کا معتبر کہا۔ اس فرشتے کی فضیلت میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے خدا کے پاس درجہ پانے والا قرار دیا، جس کو قرآن نے پے کرے امانت قرار دیا۔ قرآن کا یہ تعلق بھی عظیم معرفہ ہے جس سے قرآن کی عظمت و فضیلت و رفعت روز روشن کی طرح حیا ہے۔ قرآن کریم کا پانچواں تعلق ہے مکہ و مدینہ۔ یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدائی ہوئی، جو زمین تمام زمینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، جس جگہ پر جنگ و جدال کرنا حرام ہے، یہ جگہ دارالامن ہے۔ قرآن کریم کا چھٹا تعلق ہے قلب مہار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قلب جس کو آب زمزم سے چار مرتبہ دھویا گیا ہو، جس کو آب زمزم سے بچپن میں دھویا گیا ہو، جس کو زمزم سے 30 سال کی عمر میں دھویا گیا ہو، زمزم جس کو غار حرا میں دھویا گیا ہو، زمزم جس کو معراج کے وقت دھویا گیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کا ایک ایک تعلق با عظمت و عزت ہے، جس سے قرآن کی عظمت فوقیت عزت رحمت فضیلت اظہار من الشمس ہوتی ہے۔ قرآن کا ایک تعلق امت محمدیہ سے ہے جس کو امت خیر کہا گیا۔ قرآن کریم میں کوئی ایسا تعلق نہیں جس میں تھوڑی سی بھی قدرت ہو۔ برادران عزیز، قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، قرآن کریم ایک جامعہ قانون ہے، قرآن کریم تمام علوم کا گلدستہ ہے، قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو بیان کیا گیا۔ قرآن کریم ایک کیمیا نسخہ ہے جس سے دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کا مسلمان قرآن کی عظمت سے ناواقف ہے، قرآن کی برکت سے ناواقف ہے، قرآن کی فضیلت سے ناواقف ہے، قرآن کی اہمیت سے ناواقف ہے، قرآن کی رفعت سے ناواقف ہے۔ جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کے سامنے قرآن کو سنایا تو باطل کے سیل رہا کو توحید و ایمان کی دل بخشی، نفرت و عداوت رکھنے والوں کے لیے اخوت و شرافت کا سبق لکھایا۔ پتھر کا کلیجہ رکھنے والے عمر رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کو سنا اور پڑھا تو دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔ عمر قاتل ہونے جا رہے تھے لیکن قائل ہو کر واپس ہوئے۔ برادران ملت، آج مسلمانوں کے لیے پریشانی و مصائب، جہالت و گمراہی، ذلت و زوال کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی احکام سے بھی اعتنائی برتی ہے، قرآن تعلیمات کو اپنا دستور زندگی نہیں بنایا، آیت قرآنیہ کو معاشرتی و عبادتی مسائل کا رہبر نہیں بنایا۔ اس کا حل نکل سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی موقع ہے ہم اپنے مردہ جذبات کو ایمان و قرآن کی ضیاء سے روشن کر سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں پکار رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی نفوس و جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک رب کائنات تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاں بھی اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمان آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ شہدائان اسلام، آج مسلمانوں کا حال بہت برا ہے، قرآن و اسلامی تعلیمات سے لاکھوں میل دور جا رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کیا یہ خوب کہا، میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، 5 بیعت تو کر لی اے بیٹا، تو نے سیکھا بھی ہے کچھ قرآن وران؟ بولا یہ بھی کچھ ضروری تھا، اگر ہم قرآن کی تلاوت سے قرآن کی تعلیم سے دور رہیں تو ہم خیر امت کہلانے کے مستحق نہ ہوں گے۔ خیر امت اور اس میں سے بھی بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھتا اور سکھاتا ہو۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھتا اور سکھاتا ہو۔ آج مسلمانوں کی اولاد کو افرنگیوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، مسلمانوں کی اولاد کو قرآن اسلامی تعلیمات سے دور رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کی اولاد کو قرآن تعلیمات سے دور رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کی اولاد کو قرآن سے دور اور انگریزی سے قریب کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی اور دوسری زبانوں کی تعلیم نہ دی جائے، ضرور دیں، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ برادران عزیز، اگر ہم موجودہ حالات جو جہالت و گمراہی، ذلت و ضلال سے پر ہیں اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی و کامرانی اور سماجی و اخلاقی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کو مکتوب بناؤ، تو قرآن کو رہبر بنائیں، فرمان رسول کو دستور حیات بنائے، تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا ہو، قوانین قرآنیہ کو اپنا ہادی بنائے۔ اب شعور میں ایک الفام بدلنا ہوگا، اب شعور میں ایک الفام بدلنا ہوگا، جس میں گردش نہ ہو وہ جام بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات قرآنیہ اور تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خور بھی تاریخ قرآن ہو کر۔